صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین، آج میں آپ کے پاس بہت اہم معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اکثر کی اس جانب توجہ نہیں ہے اور بے توجہی کی بنا پر کئی اہل علم حضرات بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی شان کے بارے میں ایسے الفاظ، ایسے کلمات کہہ دیتے ہیں جو اللہ پاک کی شان کے لائق نہیں ہیں۔ لہذا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، ہو سکے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ بے شک ہر چیز اللہ پر عیاں ہے۔ بڑی ہی اہم بات میں عرض کرنے لگا ہوں کہ بے شک ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر عیاں ہے اور وہ ہر چیز کو دیکھتا بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کو بیان کرنے کے لیے حاضر و ناظر کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک تو یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ ان لفظوں کے عربی لغت میں جو معنی بیان کیے گئے ہیں وہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہیں۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کا اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا منع ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو بیان کرنے کے لیے حاضر و ناظر کے بجائے شہید و بصیر کہا جائے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حاضر و ناظر کے جو معنی لغت میں ہیں، ان معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان الفاظ کا بولنا جائز نہیں ہے۔ حاضر کے معنی عربی لغت کی معروف و معتبر کتاب المنجد اور مختار الصحاح وغیرہ میں یہ لکھے ہیں، نزدیکی، صحن، حاضر ہونے کی جگہ، جو چیز کھلم کھلا بے حجاب آنکھوں کے سامنے ہو اسے حاضر کہتے ہیں۔ اور ناظر کے معنی مختار الصحاح میں آنکھ کے ڈیلے کی سیاہی، جبکہ نظر کے معنی کسی امر میں تفکر و تدبر کرنا، کسی چیز کا اندازہ کرنا اور آنکھ سے کسی چیز میں تأمل کرنا لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پاک سمجھنا ہمارے لیے واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ بغیر تعبیر ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ پر نہیں بولا جا سکتا۔ حاضر و ناظر اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے، اسی لیے اسماء حسنہ میں بھی حاضر و ناظر بطور اسم یا صفت شامل نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے آئے ہی نہیں ہے، نہ ہی صحابہ کرام اور تابعین مجتہدین نے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیے ہیں۔ فتاوی فیض الرسول میں ہے کہ اگر حاضر و ناظر بابانا شہید و بصیر اعتقاد رکھتے ہیں، یعنی ہر موجود اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے اور وہ ہر موجود کو دیکھتا ہے، تو یہ عقیدہ حق ہے، لیکن اس عقیدے کی تعبیر لفظ حاضر و ناظر سے کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حاضر و ناظر کا لفظ استعمال کرنا نہیں چاہیے۔ لیکن پھر بھی کوئی شخص اس لفظ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں بولے، جیسے بے توجہی کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر اگر کوئی بولے گا تو وہ کفر نہیں کرے گا۔ ہاں، یہ لفظ نہیں بولنے چاہیے، لیکن جو ان لفظ کا استعمال کرے گا وہ کافر نہیں ہوگا، اس پر ہم کفر کا حکم نہیں لگائیں گے۔ اور مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنے والا کافر تو نہیں، مگر اللہ کو حاضر و ناظر کہنا منع ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء توقیفی ہیں، یعنی شریعت نے جن اسماء کا اطلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کیا ہے
اسی کا اطلاق درست ہے، اور جن اسما کا اطلاق نہیں فرمایا ان سے بچنا ہمارے لیے لازم و ضروری ہے۔ تو آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ لفظ حاضر و ناظر کو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال نہ کیا جائے، بلکہ شہید و بصیر، شہید کہا جائے، بصیر کہا جائے۔ وہ الفاظ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی شان کے بارے میں قرآن میں آئے ہیں یا صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے استعمال کیے ہیں، ہمیں وہ الفاظ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان کے لیے بولنے چاہیے اور ان الفاظ سے اجتناب کرنا چاہیے جن کے معنی اللہ کی شان کے لائق نہ ہو یا جو قرآن و حدیث میں جو الفاظ آئے ہی نہ ہو۔ تو حاضر و ناظر کا لفظ قرآن و حدیث میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ عز و جل ہمیں شرعی احکامات کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔